کیوں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، تاریخ کی ایک بات بہت بتائی جاتی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تاریخ سے کچھ سبق نہیں سیکھتے۔ پاکستان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بہت ساری باتیں جو آپ آج کل سن رہے ہیں، انقلاب کے نام سے سن رہے ہیں، کہیں آزادی مارچ کے نام سے سن رہے ہیں، یہ باتیں ہم پہلے بھی سنتے رہے، شاید چہرے مختلف تھے۔ سڑکوں پہ آپ جائیں تو جگہ جگہ کنٹینرز لگے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، پیٹرول پمپس میں پیٹرول اویلیبل نہیں ہے، بہت سی ایسی خبریں آج پورا دن آتی رہیں کہ کسی جگہ کوئی ایمبولینس پھنس گئی ہے، کوئی مریض وہاں پہ اس جیم میں پھنسا ہوا ہے جو ان رکاوٹوں کی وجہ سے۔ آخر اتنا بڑا مسئلہ کیا ہو گیا؟ طاہر القادری صاحب، جن کو کہ ایک پولیٹیکل نان اینٹی کہا جاتا ہے، ان سے اتنا زیادہ خوف کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کو کیا ہینڈل سیاسی طور پہ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ تو یہ وہی طاہر القادری صاحب ہیں جن کے بارے میں خود حکمران جماعت کہتی ہے کہ ان کو تو کندھوں پہ اٹھا کے خانہ کعبہ کے طواف بھی کیے گئے، تو آج کیا مسئلہ ہو گیا؟ جب جہاز میں جا کے گورنر پنجاب ان سے مذاکرات کر کے لے کے باہر آ سکتے ہیں تو اب مذاکرات ان سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں منایا جا سکتا ان کو؟ اور وہ تو طاہر القادری صاحب خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میں تو امن کی بات کرتا ہوں، لیکن حکومت جس طرح سے چیزیں کر رہی ہے اس پہ پرووک ہو رہے ہیں، لوگ پرووک ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جو ہم نے مناظر دیکھے کہ اس میں ڈنڈا بردار فورس بھی اب وہاں پہ آ کے بیٹھ گئی ہے۔ ماڈل ٹاؤن سانحے کے بعد انہوں نے بھی اپنی بھرپور تیاری کی ہوئی ہے، اب یوم شہداء منانے جا رہے تھے، کنٹینر سے پورا شہر، ایون ماڈل ٹاؤن میں صرف طاہر القادری اور چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کے گھر ہی محصور نہیں ہے، وہاں پہ اور بھی لاکھوں کی آبادی ہے جو ان مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ آخر کیوں؟ بڑا بنیادی سا سوال ہے۔ اسی سوال کا ہم جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ تاریخ کے تناظر میں بھی دیکھیں گے کہ پہلے بھی وائٹ پیپرز آتے رہے، عمران خان نے بھی ایک وائٹ پیپر جاری کر دیا، ان ساری چیزوں سے کیا عوام کی تقدیر بدلنے والی ہے یا نہیں؟ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان صدیقی صاحب، پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر ہیں قومی امور پہ اور ایک دانشور بھی ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نذیر ناجی صاحب، گروپ ایڈیٹر ہیں دنیا اخبار کے، آپ ان کے کالم پڑھتے رہتے ہیں، تجزیے پڑھتے رہتے ہیں، اور اکثر جو اپنے کالمز میں یہ بات کہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے پھر بالآخر بعد میں صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ جو پاور کوریڈورز ہیں، کافی عرصے سے اس میں جو جاری کھیل ہے اقتدار کا، اس کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ اور لاہوری سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اوریہ مقبول جان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اینالسٹ ہیں، دانشور ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں، اور اکثر تجزیہ آپ ان کے ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ عرفان صدیقی صاحب، آغاز تو میں آپ سے کروں گا، طاہر القادری اتنا بڑا تھریٹ کیوں بن گیا؟ آپ کہتے ہیں، آپ کی حکومت کہتی ہے کہ از اے پولیٹیکل نان اینٹی، اتنا خوف، لوگوں کی زندگی مشکل۔ جو پولیٹیکل نان اینٹیز ہوتی ہیں نا، وہی بہت بڑی تھریٹ بنتی ہیں۔ جو پولیٹیکل اینٹیز ہوتی ہیں وہ کبھی تھریٹ نہیں بنتی ہیں، ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر معاملہ آپ طے کر سکتے ہیں۔ نان اینٹیز کی مثال وہ ہوتی ہے جیسے گلی میں کوئی شخص ایک پتھر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے تو گلی کے سارے لوگ جو ہیں وہ نان اینٹی ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے یہاں اسلام آباد میں آپ نے سکندر نامی ایک شخص دیکھا تھا جس نے پورے شہر کو ہی نہیں، میڈیا کے ذریعے پورے شہر پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا تھا، تو وہ نان اینٹی ہی تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا اس کلاشن کو اٹھانے سے پہلے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نان اینٹی ہونا ہی، کیونکہ جو اینٹی ہوتا ہے اس کے سٹیکس ہوتے ہیں، اس کے جمہوریت کی شاخ پہ اس نے آشیانہ بنانا ہوتا ہے، اسے نظام چاہیے ہوتا ہے، اسے سسٹم چاہیے ہوتا ہے، اسے جمہوریت کا تسلسل چاہیے ہوتا ہے۔ نان اینٹیز جو ہوتی ہیں انہیں تباہی اور غارت گری چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے اگر طاہر القادری نان اینٹی ہیں تو یہی ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ جو اینٹیز ہیں چاہے وہ کتنی ہی حکومت کے خلاف کیوں نہ ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹم کے ساتھ ہیں، وہ نظام کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ان کا نان اینٹی ہونا ہی خطرے کی بات ہے۔ نذیر ناجی صاحب، کیا طاہر القادری ایک پولیٹیکل نان اینٹی اور جیسے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں ان کا پولیٹیکل نان اینٹی ہونا ہی خطرے کی نشانی ہے؟ اتنا بڑا خطرہ کیوں ہے؟ جی، نان اینٹی تو وہ تھے اور ہیں، اینٹی انہیں کس نے بنایا؟ وہ پہلے بھی دھرنا دے گئے تھے، مارچ کر گئے تھے، اور ایک حکومت بیٹھی ہوئی تھی جو سمجھتی تھی صورتحال کو، اس کی موجودگی میں اسلام آباد کے اندر ہی جا کر انہوں نے دھرنا دیا جو 5-6 دن تک رہا۔ نہ حکومت نے ریئیکٹ کیا، نہ ایک سپاہی گیا وہاں ڈانٹ ڈپٹ کرنے، اور آخری کار بات چیت کر کے ان کو ہلکا پھلکا کر کے گھر بھیج دیا، اور وہ بھی ٹھنڈے ٹھنڈے آ گئے۔ تو اس بار کیا ہو گیا؟ اس بار کون کیا ہو گیا؟ یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ اس بار کون تھا
جس نے اس کو لاہور آنے سے روکا؟ کون تھا جس نے اسلام آباد میں جہاز سے اترنے نہیں دیا اور اس کو واپس لاہور بھیج دیا؟ کون تھا جس نے راتوں رات بغیر کسی وجہ کے اس کے گھر جا کے وہ بلڈوزر بھیج دیے کہ ان کو یہ جو بیریئرز ہٹاؤ، رات کو سوتے ہوئے لوگوں کو، اور آ کے ان کو مارا پیٹا، اور پھر جا کے وہاں گولیاں تک چلا دی، 14 بندے مار دیے، اور پھر وہ اگر وہ نان ایڈمنسٹریٹی ہے تو اتنا سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو اتنا بندہ تھا جو اتنے سارا کچھ ہونے کے باوجود اور اس کے بعد حملہ ہونے کے باوجود اس کے گھر پہ وہ جب بیٹھ گیا کہ مجھے آگے گورنر لے لے، تو وہ گورنر گیا، وہ بیٹھ کے گھر چلا گیا. کوئی اس نے بدمستی نہیں کی، کوئی اس نے نیوسنس کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو میں نے بلکہ اس وقت لکھا تھا کہ اگر گورنر کے بجائے اسے آئس کریم دیتے تو پھر بھی گھر چلا جاتا. تو ایک ایسا آدمی جس کو آپ کھلونوں سے بہلا سکتے ہیں، اس کو آپ گولیوں سے اپنے خلاف کھڑا کر رہے ہیں، ہوا بنا رہے ہیں. پوری صوبے کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو پیرالائز کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ پل کاؤنٹ بند کر رہا ہے، یہ جو ہے کنٹینر کاؤنٹ کھڑے کر رہا ہے لا کے، وہ طائر قادری کر رہا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ تو اس کے اعزاز میں حکومت کر رہی ہے. اور ایک نان اینٹی سے کچھ اینٹی بنانے کی شاید کوششیں نظر آتی ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب جی دیکھیے میں عرض کروں، اور یہ مقبول جان صاحب یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے ایسا یہ ہے کہ حکومت شاید ایک موومنٹ بلڈ کرنا چاہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موومنٹ جو ہے وہ پبلک کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، وجود رکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو ایک نیوکلس چاہیے ہوتا ہے. آپ اس نیوکلس کو چھیڑتے ہیں، پبلک ارد گرد جمع ہو سکتی ہے. میں نے 77 دیکھا ہے، میں نے 71 کی بجائے خان کی موومنٹ دیکھی ہے، اس کے بعد کی دیکھی ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے غصہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. کسی کو رات کو بجلی نہیں ملی ہوتی، کسی کو SHO نے مارا ہوتا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ ہوا ہوتا ہے، کسی کے بیٹے نے خودکشی کی ہوتی ہے. یہ سارے کی ساری نفرتیں موجود ہوتی ہیں، اور وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر پل رہی ہوتی ہیں. کہیں غصے میں کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. آپ ایک نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اب مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ سسٹم کے بارے میں لوگوں نے جمہوریت کے سسٹم کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ جمہوریت کا سسٹم وہ لوگ ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر 12%، 15%، 25% ووٹ لے کے آ جاتے ہیں، باقی سب تو سسٹم سے باہر ہیں. دنیا پوری میں پریشر گروپس ہوتے ہیں، دنیا پوری کے اندر ان پریشر گروپس کی عزت کی جاتی ہے. ان پریشر گروپس کے ساتھ تعلق ان کو نان آئیڈینٹی کو نہیں سمجھتا. ان کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ وہ ہیں کہ جو لکیلی یا ان لکیلی سسٹم سے باہر رہ گئے، پتہ کہ پارٹ آف دا سوسائٹی. آج تک دیکھیں ایک ہوتی ہے پبلک اوپینین، بالکل اور چیز ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اسٹیٹ کی صورتحال. پورا کا پورا انگلینڈ جو تھا وہ عراق وار کے اندر خلاف تھا، باہر نکلا ہوا تھا، پارلیمنٹ اور اسپیکر چلتی تھی، ان کا مسئلہ تو ہم نے کر لیا. لیکن یہ نہیں کیا کہ لندن شہر کے اندر کنٹینر کھڑے کیے جائے. وہ پارٹ آف دا سسٹم نہیں تھے وہ لوگ. ان میں سے کوئی پارلیمنٹ کسی پارٹی کا رکن نہیں تھا. انٹرسٹنگ رائٹ. اور یہ صاحب میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. 10 ستمبر 2007 لنڈن ہیتھرو سے ایک فلائٹ چلی تھی. اس کے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب بھی اس فلائٹ میں موجود تھے، میں بھی اس فلائٹ میں موجود تھا. اور جب ہم اس فلائٹ میں لنڈن سے اسلام آباد پہنچے، جو اسلام آباد کا حال تھا وہ ناظرین آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کنٹینرز لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ. اسی طرح جیسے آج اسلام آباد، لاہور اور مختلف شہروں میں موٹر وے پہ کنٹینرز لگائے گئے. عرفان صدیقی صاحب بھی آپ کو اس فوٹیج میں نظر آئے، پرویز رشید صاحب بھی، نواز شریف صاحب بھی. اور اسلام آباد کی سڑکوں کا جو حال تھا، جو پولیس والے وہاں پہ جو شیلنگ ہو رہی تھی، لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا. احسن اقبال صاحب کو پکڑا گیا، تہمینہ دولتانہ صاحبہ کو پکڑا گیا، اور PMLN کے کارکنان کو پکڑا گیا. یہ تھا 10 سپٹمبر 2007 کے وہ فوٹیجز، وہ ویژولز، وہ حقائق جو کہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ہوئے. آج ایک جمہوری دور ہے. عرفان صدیقی صاحب، اس جمہوری دور میں جس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آپ سٹرگل کرتے رہے، آئے مناظر آپ نے دیکھے، عوام نے دیکھے، آج وہی تاریخ ہم دہرا رہے ہیں. ہم کیوں نہیں تاریخ سے سیکھتے؟ بالکل ہم تاریخ نہیں دہرا رہے، پھر کوئی تاریخ نہیں دہرا. مجھے یہ بتائیے، ایک سوال کا جواب دیجئے. میں نے اولیاء صاحب کی بات بھی بڑی تفصیل سے سنی ہے. پریشر گروپس ہوتے ہیں، بہت پریشر گروپس ہوتے ہیں، پریشر ڈالنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی انا ہزارے کے بارے میں سنا، جو رشوت کے بارے میں ایک بڑی تحریک انہوں نے اٹھائی. مجھے بتائیے کہ کتنے ڈنڈا بردار ان کے پاس تھے، کتنی خواتین تھیں جن کے سروں پہ ہیلمٹ لگے ہوئے تھے، کتنے تھے جنہوں نے اپنی وہ شیلڈز اور لاٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں، کتنے تھے جن کے پاس اندر، میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر کسی کراؤڈ نے آنسو گیس استعمال کیے فار پولیس. یہ پریشر گروپس نہیں کیا کرتے، یہ مافیاز اور جتھا بند لوگ کیا کرتے ہیں جن کے کچھ اور عزائم ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پرامن جمہوری
ایکسرسائز جو ہوتی ہے، جمہوری مشق جو ہوتی ہے، جمہوری احتجاج جو ہوتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکھنا نہیں ہے۔ ہم تو عمران خان صاحب کے بارے میں بھی چاہتے ہیں کہ وہ پرامن طریقے سے اپنا جو بھی نقطۂ نظر لانا چاہتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، اگر اس کو آپ پریشر گروپ لیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں، اب میں ایک چیز اور واضح کر دوں، یہ غلط ہے کہ ہم نے ان سے رابطے نہیں کیے۔ ہمارے ریسنٹلی 2 دن پہلے تک ہم ایفرٹ کرتے رہے، سعد رفیق صاحب کرتے رہے، ان کے ہم مسلک جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں وہ ان کے ساتھ جاتے رہے، گورنر صاحب کا رابطہ ان سے رہا، بہت کوشش کی گئی کہ وہ اپنی بات کریں، کھل کے مذاکرات کریں، کسی نے ان کے ہوا نہیں بنایا اور ہوا ہے بھی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اڑے ہوئے ہیں ایک بات کے اوپر اور ان کی تقاریر سنیں، مجھے بتائیے دنیا میں کس پریشر گروپ کے لیڈر نے یہ کہا ہے کہ 14 کے بدلے 14 مارو؟ آپ نے بہت اچھا حوالہ دیا، میں وہی تقریر طاہر القادری صاحب کی عوام کو دوبارہ اور بتائیے کہ کوئی لندن کا پریشر گروپ یہ زبان استعمال بالکل طاہر القادری صاحب نے پولیس والوں کے بارے میں کیا زبان استعمال کی جس کا حوالہ دیا، اور عمران خان صاحب نے کیا استعمال کی پولیس والوں کے خلاف زبان، ذرا سنیے گا۔ اگر مجھے ہاؤس اریسٹ کرنے کی کوشش کی، میں وعدہ کر رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم سارا پاکستان بند کر دیں گے۔ اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی تحریک انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا۔ اور اگر آپ کے گھروں میں کوئی کریک ڈاؤن کرے، کارکنوں سے پولیس کو کہہ دیا خبردار، آپ کی بچت کرانے کے لیے یہ نہیں رہیں گے۔ کارکن سنیں، جو گھر میں گھسے جتھا بن کے اس پولیس والے کے گھر میں گھس جاؤ، اس پر کریک ڈاؤن کرو۔ جی ناظرین، آپ نے سنا عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب، اور طاہر القادری کے خلاف اسی بات پہ مقدمے بھی درج کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو انسائٹ کیا ہے ٹورڈز وائلنس۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو 2009 کی آج کے پرائم منسٹر اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر میاں نواز شریف صاحب کی 2009 کی ایک تقریر کا حوالہ دیا، وہ تقریر یاد کروائی۔ وہ تقریر اکثر لوگوں کو شاید آج یاد نہ ہو، آپ کی یادداشت کے لیے 2009 کی وہ تقریر ذرا دوبارہ سنواتے ہیں۔ 18 کروڑ عوام تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، خود سیٹ خالی کر دو، پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی مثالی کریں گے۔ اگر آپ کو غلط حکم دیا جاتا ہے، آپ نے وہ حکم نہیں ماننا، آپ حکم مانے پاکستان کا، آپ حکم مانے پاکستان کے قانون کا، آپ حکم مانے پاکستان کے آئین کا۔ اور جنہوں نے ایسی زیادتی کی یا ظلم کیا، یہ پاکستان کے عوام پر، ان کارکنوں پہ، ان نوجوانوں پہ، ان بہنوں پہ، تو پھر وہ بھی پھر تیار رہے اس کے نتائج بھگتنے کے لیے۔ آج ان حالات کے خلاف جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، میں عدم بغاوت بلند کرتا ہوں اور میں ان حالات کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی سپورٹ سے یکسر بدلنے کا میں عزم کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جی نذیر ناجی صاحب، اس سے پہلے کہ میں عرفان صدیقی صاحب سے جان سکوں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، شاید چہرے بدل گئے، الفاظ آپ کو بھی لگا ہوگا وہی ہیں، ہم تاریخ سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمارے ہاں تاریخ آگے بڑھتے ہی نہیں، سبق کیا سیکھے؟ وہیں پر سب کچھ کھڑا ہے جہاں پر ہم برسوں سے دیکھ رہے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی لاٹھی چارج میں فرق نہیں ہے، کوئی پولیس میں فرق نہیں ہے، کوئی لیڈروں میں فرق نہیں ہے، کوئی کارکنوں میں فرق نہیں ہے۔ اس وقت بھی جو اعتراضات ہو رہے ہیں، ایسی آئیڈیل صورتحال کہیں نہیں ہوتی کہ آپ نقل و حرکت پہ پابندی لگائیں، اجتماع پر پابندی لگائیں، جلوس پہ پابندی لگائیں، اور اس کے بعد آپ اور ان کے آگے پولیس کھڑا کر دیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جو کہا ہے میاں صاحب نے یا اس نے عمران خان نے، اس میں کیا غلط ہے، یا طاہر القادری، اس طرح جو آپ کے گھر میں آئے اس کو پکڑ لو، دبا دو، اس کو جواب دو، جو آپ پر لاٹھی چارج کرے یا گولی چلائے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو روکو۔ یہی باتیں تو کر رہے ہیں یہ لیڈر سارے۔ ایک سچویشن ہوتی ہے، خطابت کے دوران کچھ اور الفاظ، کچھ اور لہجے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب قانون نافذ کرنے والی طاقتیں خلاف قانون حرکتیں کریں اور آپ کے حقوق چھینیں،
تو آپ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. وہ تو فطرت کا تقاضا ہے, وہ قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ جو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا میں اس پہ اٹھاؤں گا. تو اس میں کون سی وہ غلط باتیں کر رہے ہیں؟ جی عرفان صدیقی صاحب، کون سی غلط باتیں ایسی ہو رہی ہیں؟ نواز شریف صاحب بھی آپ نے سنا، شہباز شریف صاحب کی بھی آپ نے تقاریر سنی، طاہر القادری کے بھی کچھ کلپس ہم نے سنا، عمران خان صاحب کے بھی. فرق کیا ہے ان میں اور غلط بات کیا ہے؟ میں ناجی صاحب نے جو کچھ کہا نا اس کی تائید کرتا ہوں. سیاستدان جب میدان میں ہوتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، ان کے سامنے ہدف ہوتے ہیں، ان کی زبان، بھٹو صاحب کی آپ بہت سی تقاریر نکال سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو کچھ جوش خطابت میں کہا اس سے بھی صرف نظر کیا جا سکتا ہے. ایک سیاسی کردار ہے ان کا، ایک سیاستدان ہے، قد کاٹ ہے ان کا، اور وہ بہرحال ایک گریونسز ہیں ان کے، اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں کہ ان کی گریونسز ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، تو وہ اس کو صرف نظر کیا جا سکتا ہے. لیکن طاہر القادری صاحب جو یہ فرماتے ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں، میں ناجی صاحب کی اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ قانون اجازت دیتا ہے کہ جو آپ کو گولی مارے اسے گولی مار دے. قانون یہ نہیں کہتا ہے. قانون یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ جو آپ کے گھر میں گھسے آپ اس کے گھر میں گھس جائیں. قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی قانون سے تجاوز کرتا ہے تو آپ قانونی راستہ اختیار کریں اور اس کے خلاف ریمیڈی چاہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جو پولیس کو آپ پکڑ کے یرغمال بنا رہے ہیں، آپ مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور آپ کھلے عام کہتے ہیں کہ 14 کے بدلے 14 کو قتل کرو، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی خطابت ہے. وہ کہتے ہیں میں قصاص اور دیت کی بات کرتا ہوں. قصاص اور دیت میں یہ ہوگا، لیکن کیا ایک منظم ریاست جب بن جاتی ہے، علماء فتویٰ دے چکے ہیں اس پہ، ایک منظم ریاست ہوتی ہے، اس کا قانون ہوتا ہے. لیکن قصاص کا قانون ہمارے یاں موجود ہے یا نہیں ہے؟ ضیاء الحق صاحب کے زمانے ڈیوس بھی اسی میں گیا تھا، پھر ایف آئی آر بھی رجسٹر نہیں ہوئی، جو بھی ہوا، لیکن ایک قانون موجود ہے نا، اور اس میں حق ہے، استحقاق حاصل ہے مقتول کے ورثاء کو کہ وہ معاف کر دیں. یہ کہیں قصاص میں نہیں ہے. ایک منظم ریاست کے اندر دستور رکھنے والی اور قانون رکھنے والی کہ مجھ پہ گولی چلتی ہے تو میں پسٹل نکال کے اس کو گولی وہ لا لیسنس ہو جائے گی. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے، عمران صاحب کے آبجیکٹیوز ہیں، انہیں اختلاف ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، ہم ری الیکشن چاہتے ہیں. اوکے، یہ کیا چاہتے ہیں یہ بتائیں، واضح تو کریں نا. یہ کہتے ہیں جی پہلے آگے جی سیاست نہیں، یہ انقلاب چاہتے ہیں جس کا وزیر اعظم نے ذکر کیا. اب انقلاب ہے، کون سا انقلاب؟ ان کہتے ہیں وزیر اعظم نے بھی یہ سوال کیا. مجھے بریک پہ جانا ہے. ایک جملہ، مجھے دنیا کے کسی ایک ملک کا نام، اوریہ صاحب کی بڑی تاریخ پہ نظر ہے، بتا دیں کہ جہاں کوئی یہ کہے کہ جناب میں نے انقلابی جتھے بنا لیے ہیں اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ ختم ہو جائے گی اور کل سے یہ جتھے اقتدار سنبھالیں گے. جی، اور یہ مقبول جان صاحب، آپ اپنا جواب یقیناً آپ کے پاس ہوگا، لیکن یہ جواب ہم آپ سے لیں گے ایک وقفے کے بعد، کیونکہ وزیر اعظم نے کچھ اسی طرح کا سوال اٹھایا تھا. وہ کیا سوال تھا، دونوں کمبائن کر کے میں آپ سے جواب چاہوں گا، لیکن ناظرین ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے عرفان صدیقی صاحب نے بھی ایک سوال اٹھایا تھا، اور یہ وہی سوال ہے جو آج وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کانفرنس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جس میں شریک تھے اور دیگر سیاسی رہنما تھے، وہاں پہ سوال اٹھایا تھا. کیا سوال تھا انقلاب کے حوالے سے؟ آئیے سنتے ہیں. رول آف لا، ڈیموکریسی، اس پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دی جائے گی. تو اس لیے جو یہ ایجنڈا رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر انقلاب لے کے آئیں گے، کون سا انقلاب، کس طرح کا انقلاب، وہ اس کی کوئی ذرا ڈیفینیشن ہم کو سمجھائیں. تو اگر صرف رخنا ڈالنے کے لیے یا ملک کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے اگر کوئی انقلاب کی بات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، کسی قیمت پہ قابل قبول نہیں ہے. جی، اور یہ مقبول جان صاحب، کون سا انقلاب، کیسا انقلاب، فساد برپا کر رہے ہیں جو کسی صورت قبول نہیں ہے؟ کون سا انقلاب ہے، کیسا انقلاب ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو میں پولیس کے حوالے سے بات کر لوں کہ پولیس کے بارے میں یہ بات کب سے شروع ہوئی اور کیوں شروع ہوئی. کیا کبھی کسی نے آج تک گزشتہ 25 سال سے پولیس والے سے پوچھا ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ پولیس والے کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل وزڈم ہے اور اس کے مطابق تم نے ایک پلان بنانا ہے، اور پولیس جو ہے وہ مکمل طور پہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہے. ہم نے 25-30 سال سے پولیس کو ایک سیاسی غلام بنایا اور اس سیاسی غلام نے ایک اسی طرح عمل کیا جیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اسی طرح کی گالیاں ہر بندے سے سنی. ہر شخص نے کہا ہم تمہارا گردن اڑا دیں گے، ہم تمہارے پھانسی پہ لٹکا دیں گے، ہم نے تمہارا یہ کر. میں نے کئی دفعہ سے کہا، میں نے کہا تم لوگ وزیر اعظم اس لیے ہو کہ جو چوراہے پہ سپاہی کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ وزیر اعظم ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ جج ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کی عزت ہے.
कौन है कि जिसने उनको चुरा कर अंदर आकर दलील और रुसवा नहीं किया कि हम आएंगे तुम करेंगे तुम? कौन है कि जिसने उनको डिक्टेट नहीं किया कि तुम ये गलत ऑर्डर करो? और कौन है जिस जब वो अपोजिशन में होता था उसने नहीं कहा कि तुम गलत ऑर्डर मत मानो? ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये है इस मुल्क का अलमिया जिससे तहरीकें जन्म लेती हैं, ये है इस मुल्क का अलमिया जिससे पुलिस वाले के साथ एक ये सूरत हाल पैदा होती है। इस अलमिया पे प्लीज गौर करें। और यही वो अलमिया है कि जब वो पुलिस वाला बेदिली से जाता है तो वो फिर होता वही है कि जब वो अपनी बेदिली से अपने हिसाब से करता है। औरिया साहब मैं इनकलाब वाला सवाल अपनी जगह माफ कीजिएगा इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। एक मिनट नहीं, आपने बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात की है। नजीर नाजी साहब, क्या ये पुलिस वाला है जिससे ये एहसास होता है कि ये वजीर आजम है, ये जज है? हम तो ये सुनते हैं कि जो सियासतदान पावर में आते हैं वो अवाम की पावर से आते हैं, या ये लाठी जो होती है पुलिस वाले की बंदूक होती है उससे ये एहसास होता है अवाम को कि हाँ ये वजीर आला है, ये वजीर आजम है, ये मिनिस्टर है? उनके साथ गार्ड्स नहीं चलते जिनका आपने जिक्र किया है। जो अवामी लोग होते हैं और अवाम की ताईद से आते हैं वो अवाम के महबूब होते हैं, उनकी हिफाजत अवाम खुद करते हैं। गार्ड लेकर नहीं जाते गलियों में, सड़कों में, घरों में चारों तरफ पहरे नहीं लगाते। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि वो जो खड़ा होता है ना, ही रिप्रेजेंट द स्टेट। वो जो कोने पे खड़ा होता है ना सिपाही, वो अकेला खड़ा होता है और उसको देख के लोग कहते हैं हम ट्रैफिक के कानून की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। स्टेट या स्टेट का मसल नहीं, मसल देखिए, मसल ना भी हो नहीं, अकेले सिपाही का क्या मसल हो सकता है जो ट्रैफिक रोकता है? उसका क्या मसल होता है? वो बेसिकली होता है कि रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करता है। जब उससे रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करवाना छुड़वा देते हैं तो उसकी वर्दी उतर जाती है। औरिया साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, हम कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर किया जाए। नजीर नाजी साहब, आज नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस हुई और एक सवाल हमारे रिपोर्टर ने इमरान खान साहब से किया, टिक्का खान सानी साहब ने वो सवाल क्या था, जवाब क्या था, उसके बाद मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। सलामती काउंसिल में जो कॉन्फ्रेंस में जो आर्मी चीफ तो मौजूद थे लेकिन नेवल चीफ नहीं थे, एयर चीफ नहीं थे, चीफ ऑफ स्टाफ नहीं थे, तो ये बताइएगा कि ये फिर आर्मी चीफ को सिर्फ वजीर आजम ने या सियासी जमातों ने हमायत के लिए बुलाया था? अब फौज को पूरी कोशिश कर रहे हैं सियासत के अंदर धकेलने की, यानी फौज के पीछे छुप रहे हैं अपनी धांधली छुपाने के लिए। और पाकिस्तान की फौज है, ये शरीफ खानदान के नौकर तो है नहीं, जिस तरह इन्होंने पंजाब पुलिस को तबाह किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंशाल्लाह आप देखेंगे पंजाब पुलिस इनके गैर कानूनी और जो इन्होंने हरबे इस्तेमाल करने गैर जमहूरी, आप देखते रहें पुलिस इनकी बात नहीं मानेगी। इनके अपने गुल्लू बट तो थोड़े से हैं पुलिस के अंदर, लेकिन पंजाब पुलिस भी इनके साथ नहीं चलेगी। आप देखते रहें, इंशाल्लाह अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाल्लाह। मैं आपको बता रहा हूं, हम हकीकी आजादी का जश्न बनाएंगे यहाँ 14 को। जी नजीर नाजी साहब, आपने सवाल भी सुना और उसमें जिक्र था कि एयर चीफ नहीं थे, नेवल चीफ नहीं थे, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नहीं थे, और जो पुलिस वाले की हम बात कर रहे थे उस हवाले से पंजाब पुलिस के हवाले से इमरान खान ने भी जिक्र किया कि वो उनकी बात नहीं मानेंगे। तो जो औरिया मकबूल जान साहब ने जिक्र किया कि उनकी वजह से वो रिकग्नाइज होते हैं एज मिनिस्टर्स वगैरह, ये सारे मामला किधर है? इस नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के हवाले से अब उन्होंने कहा कि जी फौज को भी जाती मुलाजिम की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश है, उनके पीछे छुप रहे हैं। आप भी ऐसे ही समझते हैं? जी, आपने बहुत से जुज़वी सवालात पैदा कर दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा एक दो बुनियादी जो सवाल है उनका जवाब दे सकूं। एक तो जो क्वेश्चन है उसका रिपोर्टर का, वो एक लिहाज से अधूरा है और शायद उस अधूरेपन की तरफ उसने इशारा किया है। ये ठीक है कि नेवी का वहां नहीं हो रहा है इस्तेमाल, वो जो ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन फजाइया का हो रहा है। तो सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस के चीफ थे और फजाइया के नहीं थे, तो मेरा ख्याल है उसका सवाल किसी हद तक रेलेवेंट है। दूसरी जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान में हमेशा ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही की ज़्यादा जो अथॉरिटी, अहमियत और कहना चाहिए कि वो एक असातीरी ताकत उस पर जो है वो पाई जाती है और हम ज़्यादातर उसी से मुतासिर होते हैं। ये पहली बार नहीं किया नवाज शरीफ साहब ने। आपको याद होगा कि भुट्टो साहब भी जब आखिरी दिन आ गए थे और ताकत देखा उन्होंने हाथों से निकल रही है, तो उन्होंने भी अपोजिशन को बिठाकर 7 फौजी बिठाए थे जर्नल, और उनके सामने ये साबित करने की कोशिश की थी कि मेरा मुकम्मल कंट्रोल और सारी फौज मेरे साथ है, लेकिन बाद में जो हुआ वो हमारे सामने है। तो ये उसी तरह की एक्सरसाइज लगती है।
میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. بہت انٹرسٹنگ. میں عرفان صدیقی صاحب بھی تاریخ جانتے ہیں، ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے نیشنل افیئرز پہ. بھٹو صاحب کے آخری دن کا حوالہ دیا، اسی طرح کی میٹنگز اور شو آف فورس دیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں فوج کے پیچھے چھپ ہیں. یہی معاملے. اور دوسرا اس کے ساتھ لنک سوال ہے کہ ایئر چیف نہیں تھے، نیول چیف نہیں تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نہیں تھے. جوائنٹ آپریشن جیسے ناجی صاحب نے کہا کہ ایئر فورس بھی استعمال ہو رہی ہے. میں گزارش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا، اور نہ صرف یہ کہ یہ بھٹو صاحب کے دور میں نہیں ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ کئی بار ایکسرسائزز ایسی ہوئیں خود زرداری صاحب کے دور میں بھی. اور مجھے ایک میٹنگ بڑی اچھی طرح یاد ہے جس میں قائد حزب اختلاف کے طور پر نواز شریف آئے تھے، مولانا فضل الرحمان گئے تھے، اور بہت سی شخصیات گئی تھی. کیانی صاحب نے، آپ کو بھی یاد ہوگا، کیانی صاحب نے انہیں بریف کیا تھا کسی ایشو پہ. یہ ایک ایکسرسائز چلی آتی ہے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی کانفرنس میں بھی، کسی اس طرح کی میٹنگ میں، نہ آرمی چیف کے علاوہ نہ کبھی ایئر فورس والے آئے ہیں، اور نہ ہی کبھی نیول چیف آئے ہیں، اور نہ ہی کبھی چیئرمین آئے ہیں، تشریف لائے ہیں ماضی میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایئر فورس استعمال ہو رہی ہے وہاں پہ، وہ بھی انڈر دا کمانڈ آف آرمی ہو رہی ہے. آرمی جہاں چاہتی ہے کہ جی آپ آئیں اور یہ کاروائی کریں، وہ کرتے ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ہم نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ایک پروگرام کر لیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف کوئی یونیک مثال نہیں ہے، وہ پہلے بھی کبھی نہیں اس طرح کی میٹنگز کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ تاثر لینا جی کہ یہ کوئی اپنے بچاؤ کی تحریک چلا رہے ہیں، یا فوج کا فیس دکھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہے، یا بقول عمران خان صاحب کے یہ ثابت کر رہے ہیں جی کہ فوج جو ہے وہ ہماری ذاتی ملازم ہے. کسی کی سوچ پہ تو کوئی قدغن نہیں لگا سکتے. ہر ایک آدمی اپنے زاویے سے سوچ سکتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ جب آپریشن ضرب عضب کے حوالے سے وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کے اندر تقریر کی تھی، تو اس کے فوراً بعد انہوں نے وہیں اسمبلی میں ہی کہا تھا کہ ہم پراپر وقت پہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ آپریشن کہاں تک پہنچا ہے. اس وقت نہ 14 اگست کی بات تھی، نہ کوئی انقلاب کی بات تھی، نہ کوئی آزادی کی بات تھی، نہ کوئی بادشاہت کے خاتمے کی بات تھی جب یہ اعلان انہوں نے کیا تھا. پھر اس کے بعد یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، یہ بھی کوئی 20 دن پہلے طے ہو چکی تھی. اس وقت بھی کوئی ہلا گلا نہیں تھا. یہ میٹنگ پھر ڈیلے ہوئی. ایک تو آرمی چیف صاحب کا دورہ آ گیا آسٹریلیا کا، کچھ میاں صاحب باہر چلے گئے، تو اس سے کوئی اور وجہ سے ڈیلے. لیکن میں عمران صاحب کی ایک بات کی میں تائید کرتا ہوں، جو وہ کہتے ہیں کہ فوج کسی کی ذاتی ملازم نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. فوج ایک خود مختار ادارہ ہے، خوددار ادارہ ہے، حکومت کا ادارہ ہے، خوددار باوقار ادارہ ہے. وہ کسی فرد کی غلامی قبول نہیں کرتا، اور حکومت کے مکمل کنٹرول میں نہیں. حکومت کے نہیں، وہ ریاست کا ایک ادارہ ہے. حکومت کے مکمل کنٹرول میں ہو یا نہ ہو، وہ حب الوطنی کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اور وہ کرتا رہے گا. اور اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ میرا خیال ہے تبصرے کے طور پہ بھی نہیں آنے چاہیے کہ وہ ذاتی ملازم ہے یا نہیں ہے. وہ واقعی عمران صاحب خان صاحب کو یہ نہیں کہنا. جی اور یہ مقبول جان صاحب، یہی سوال آپ کی طرف بھی، اور ایک پینڈنگ سوال انقلاب والا ابھی تک اس کا مطلب اور جاننا چاہیں گے. دیکھیے، پہلی بات بتاؤں آپ کو کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر مختلف قسم کے اس طرح کے گروپس نہیں ہوتے اور انقلاب کی طرف ہوتے ہیں اور وہ اپنی اپنی موومنٹ چلاتے ہیں. آج سے 25 سال پہلے دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ کمیونسٹ انقلابات کی زد میں تھا، اور وہ کمیونسٹ اپنے انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی بھی رکھتے تھے، جتھے بھی بناتے تھے، اور جہاں ملک میں چاہتے وہ کام بھی کرتے تھے. یہ ایگزسٹ کرتے ہوتے ہیں. اس کو اسٹیٹ نے کیسے نپٹنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کہیں وہ کانٹراس گریلا کی طرح نکراگوا میں لڑتی تھی، کسی اور جگہ لڑتی تھی. تاریخ پہ سے بڑے سوال ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا میں جس ملک کے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کی بنیاد انارکی ضرور ہوئی ہے. اور انارکی کی بنیاد پبلک کے اندر ایک بہت بڑی ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے. جس جگہ پہ پبلک ڈسسیٹسفیکشن نہ ہو، وہاں جتھے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. بنیادی طور پہ اسٹیٹ کا خوف اس وقت ہوتا ہے کہ جب اسٹیٹ خوفزدہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ پبلک سپورٹ جو ہے وہ لوز کر گئے ہیں. اور اس وقت ہوتا یہ ہے کہ وہ جتھا جو ہے، ہم نے موومنٹ چلتے دیکھی ہے. آپ اندازہ کریں 5-6 لوگ ہوتے تھے. مجھے یاد ہے 77 کا پہلا جلوس نیلا گنبد سے نکلا تھا. پیر پگاڑا صاحب نے قرآن ہاتھ میں، میں اس جلوس میں تھا. وہ جلوس پیسفل چلا گیا. رات کو سب آرام سے ٹھنڈے سو گئے. سارے قرآن ڈالے ہوئے، اصغر خان بھی تھے، وہ شاہ نورانی مرحوم، سب لوگ تھے. اس کے بعد سیکنڈ ڈے مسجد شہداء سے جب جلوس نکلا ہے تو پولیس نے کیا ہے لاٹھی چارج، اور مجھے مارا تھا. واٹا کے دکان کا تھا، مجھے یاد دیتا، ینگ آدمی ہوتا، مجھے مارا تھا سائڈ پہ، وہ میں پڑ گیا تھا. حالت یہ ہے کہ اس کے بعد تیسرے دن جو جلوس نکلا ہے، اس جلوس نے سین بدل دیا تھا پورے پاکستان کا.
تو اب مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے اگر آپ چیزوں کو چلنے دیں، اور یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں چیزوں کو چلنے دیں، اور چلنے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں ایک کیا کر لیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نان اینٹی نہیں، آگے بیٹھے رہیں گے زیادہ زیادہ. اور اگر پبلک سپورٹ ان کے ساتھ میں نہیں تو ڈیفیوز ہو جائیں گے، ایک دن اٹھ کے چلے جائیں گے. اتنے بڑے بڑے جتھے لوگوں بالکل ٹھیک ہو گیا. میں اوریہ صاحب سوری آپ کو دوبارہ انٹرپٹ کر رہا ہوں. سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا جواب آپ سے معلوم کریں گے نیشنل سیکیورٹی کانفرنس کے حوالے سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اوریہ مقبول جان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے سوال کا ایک حصہ ادھورا رہ گیا تھا کہ آج کی نیشنل سیکیورٹی کانفرنس میں فضائیہ، نیوی چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف ان کے سربراہان نہیں تھے، بشمول پولیٹیکل پرسنالٹیز میں چودھری نثار صاحب بھی لاہور پھنس گئے، چیف منسٹر پنجاب بھی پھنس گئے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا آئے نہیں. تو عمران خان صاحب نے جو بات کی آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، نہیں کرتے، اور کیا وجہ تھی؟ اگر ذرا جلدی مجھے بتا دیں. دیکھیں یہ جو سی این سی کا جو فیشن تھا یہ ختم کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اور انہوں نے چیف جوائنٹ چیف آف سٹاف، لیکن پاور بیسیکلی ریسٹ کرتی ہوتی ہے وہی اس کے آرمی کے چیف کے اوپر. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، صرف چھوٹی سی بات میں عرض کروں کہ ضیاء الحق کا تو مسئلہ یہ تھا کہ ضیاء الحق کا کہتے ہیں کہ اندر انٹیریئر ڈیزائن تھا، اس نے کر لیا تھا. یہاں تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں حل صرف ایک ہے کہ جو موومنٹ بندہ چلا رہا ہوتا ہے اس کے نعرے اس سے چھین لیے جاتے ہیں. اب وہ کام بھٹو نے چھین لیے تھے، بھٹو نے وہ تمام کام آخر میں کر دیے تھے، اور آخر میں معاملہ طے ہو گیا تھا. اسی لیے جمعے کی چھٹی کر دی، ریس کو ختم کر دی، فلاح ختم کر دیا، لوگ ان سے نعرے سارے چھین لیے تھے. آخر میں صرف ضیاء الحق کا نیت رہ گئی تھی. آج بھی اگر آپ یہ نعرے چھین لیتے ہیں ان لوگوں سے تو پھر صرف نیت رہ جائے گی، اور پھر نیت پتہ چل جائے گی. اور لیکن قانون میں کہا جاتا ہے کہ نیت کا تو شیطان کو بھی نہیں پتا ہوتا اور اس پہ کنوکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. نذیر ناجی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا 14 اگست کو ہوگا کیا؟ 14 اگست کو 14 اگست ہوگا، اور تو کچھ نہیں ہوتا نظر آ رہا مجھے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے انتظامات کیے ہیں ان میں سوائے ہنگامے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اگر تو یہ طاہر القادری کی طرح ان کو وہی چھوٹ دیتے جو زرداری صاحب نے دے دی تھی، اور عمران سے بھی کہتے جہاں مرضی جلسہ کرو، جو مرضی کرو، وہاں جلسے کی جگہ ہی نہیں بیچارہ کہاں کرے گا، کھدا پڑا سارا علاقہ. لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے وہیں پر انہوں نے زور لگا دیا کہ تم باغ میں چلے جاؤ. باغ میں کیا انہوں نے جھولے جھول لے، پروٹیسٹ کرنے جانا ہے، پروٹیسٹ کر کے وہ آ جاتے. لیکن اب جو ایک آپ نے ٹیسٹ بنا دیا ہے اور خود ہی رکاوٹیں ڈال کر ان کو جواز فراہم کرتے ہیں کہ اگر لوگ نہیں بھی آتے تو ان کے پاس جواز ہے کہ جی حکومت نے آنے نہیں دیے، وہ ایک اور پروٹیسٹ ارینج کر لیں گے، تو یہ رکے گا تو نہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو اپنا مجمع لگا کے جانے دیتے گھر واپس. کیا کرنا، دھرنے میں کیا کرتے، ان کو جگہیں بھیجتے، کھانے کھلاتے. ویری انٹرسٹنگ آبزرویشن. دیگیں بھیجتے، کھانے کھلاتے، اور اب یہ رکے گا نہیں. کیا چیز نہیں رکے گی؟ یہ دھرنے، پروٹیسٹ، احتجاج. دیکھیں اگر نہیں رکے گا تو اس کی قیمت کس نے ادا کرنی ہے؟ قیمت نواز شریف نے تو ادا نہیں کرنی، حکومت نے تو ادا نہیں کرنی. قیمت ادا کرنی ہے آپ نے، میں نے، 20 کروڑ پاکستانیوں نے. آپ دیکھیں یہ جب سے شروع ہوا ہے آپ ٹیک آف کر رہے، آپ کی اکانومی بہتر ہوئی، آپ کا جی ڈی پی بہتر ہوا، آپ کا سٹاک ایکسچینج 30,000 کراس کر کے گیا، آپ کے یہاں $35 بلین کی انویسٹمنٹ آئی، آپ کو باہر سے آپ کی ساکھ بہتر ہوئی. موڈیز نے کہا جی کہ آپ آگے جا رہے ہو. اب آپ کو پتا ہے 8-10 دن سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی کہ آ جائیں تو کیا ہوگا. میں بتاتا ہوں، بہت سے ڈگنیٹریز جو آنا چاہ رہے ہیں وہ رک گئے جی کہ ہم موجودہ حالات میں نہیں ہیں. انویسٹمنٹ کا فلو رک گیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں جی کہ پاکستان کے حالات سٹیبل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. آپ کے ہاں جو سرمایہ کاری کے رجحانات ہیں وہ ختم ہوتے. آپ کا سٹاک ایکسچینج نیچے آیا ہے کتنے پوائنٹس ان 2-4 دنوں کے اندر. آپ اگر ملک کو غارت کرنا چاہتے ہیں دھرنے نہیں روکیں گے، دھرنے روکیں گے اس لیے کہ پاکستان کے عوام کا مقدر یہ نہیں ہے. یہ جو تیونس کی مثالیں دیتے ہیں اور عراق کی دیتے ہیں اور لیبیا کی دیتے ہیں اور مصر کی دیتے ہیں، وہاں 35 سال کے ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے تھے. یہاں کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے، یہاں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جس کے پیچھے ایک مینڈیٹ ہے عوام کا، اور وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق. ایک میسج آیا ہے ابھی کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ اس لیے رک گئی ہے کہ حکومت سارے کنٹینر اٹھا کے لے گئی ہے. نہیں، کنٹینر اٹھا کے تو
مذاق ہے نا، ہم مذاق میں مت اڑائیں اس چیز کو، یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ پاکستان جب ٹیک آف کر رہا ہے اور آپ اس میں لطیفوں میں اڑانا چاہتے ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کوئی اب آپ دیکھیں، انہوں نے بات کی نا جی کہ اپنا بھٹو صاحب نے مان لیے تھے، ٹھیک ہے مطالبہ تھا نا، مطالبے کا ایک چہرہ نظر آ رہا تھا کہ جمعے کی چھٹی کرو، اوکے کر دی۔ مطالبے کا چہرہ نظر آ رہا تھا کہ جی شراب کی دکانیں بند کرو، اوکے بند کر دی۔ مطالبے کا چہرہ نظر آ رہا تھا کہ فلاں کو اقلیت قرار دو، اوکے کر دیا۔ یہاں مطالبے کا چہرہ ہی نہیں ہے۔ ایک کہتے ہیں ہم بادشاہت ختم کرنے آئے ہیں، ہم کیسے کریں یار؟ دوسرا کہتا ہے ہم انقلاب لینے آ رہے ہیں، ہم کیسے کریں؟ کیا مانیں ہم؟ تو یہ چیزیں ہیں جی۔ عرفان صدیقی صاحب، نذیر ناجی صاحب اور عوریہ مقبول جان صاحب، سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، کافی انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی، کچھ تاریخ بھی ہم نے آپ کو یاد دلائی، اور جیسے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس انقلاب کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، بادشاہت ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن مطالبات کیا ہیں اس کا چہرہ صحیح طرح سے واضح نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات عرفان صدیقی صاحب نے کی کہ اس کی قیمت شاید نواز شریف صاحب کو بھی نہ دینی پڑے، حکومت کو بھی نہ دینی پڑے، اس کی قیمت عوام کو دینی پڑے، اور عوام وہ قیمت ادا کر رہی ہے۔ جتنی مشکلات پچھلے ایک ہفتے سے عوام جھیل رہی ہے، وہ اس سے میں بھی گزر رہا ہوں، اس تکلیف سے آپ بھی گزر رہے ہیں، اور جن شہروں میں کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ قیمت کس طرح سے ادا کی جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔